بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم قرآن مجید کی دوسری سورۃ بقرہ کی 11ویں آیت سے آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ہم سورۃ بقرہ کی جو 10ویں آیت ہے اس کا ایک چھوٹا سا حصہ چھوٹ گیا تھا، تو سب سے پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے ان کے جھوٹ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ نے 10ویں آیت کے شروع میں فرمایا تھا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی ان کے دل میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو مزید بڑھا دیا۔ اب ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ان کی یہ بیماری جو ہے وہ حسد اور بغض کی بیماری تھی۔ یہی وہ حسد تھا جس کی وجہ سے انہوں نے منافقت کا راستہ چنا، یعنی بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا لیکن اندر سے کافر ہی رہے۔ اب اس منافقت کو چھپانے کے لیے انہوں نے جس ہتھیار کا، جس راستے کا انتخاب کیا وہ جھوٹ تھا، یعنی انہوں نے زبان سے ایمان لانے کا جھوٹا دعویٰ کیا تاکہ مسلمان یقین کر سکیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اور انہوں نے اپنے حسد اور بغض کو اپنے جھوٹ کے پردے میں چھپا دیا۔ تو اب انہوں نے یہ جو راستہ اختیار کیا یہ جھوٹ کا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی جھوٹ ہی کی وجہ سے کہا کہ ان کے لیے عذاب عظیم ہے، یعنی بہت بڑا عذاب۔ اب ہم اگلی 11ویں آیت، اپنی اصلی آیت کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اب سب سے پہلے اس فساد کو سمجھنا ہے کہ وہ فساد کیا تھا اور ان کی یہ فساد کرنے کی وجہ کیا تھی۔ اگر دیکھا جائے تو ان کا اصل مسئلہ تو حسد تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اس باطنی بیماری کو کم کرنے کی بجائے مزید بڑھا بھی دیا تھا۔ تو اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے، یعنی ان کا یہ حسد ان کا عملی فساد بن کر سامنے آ گیا۔ اب انہوں نے سازشیں کرنا شروع کر دی، اور دو محاذوں پر سازشیں کرنا شروع کر دی۔ سب سے پہلا بیرونی محاذ اور دوسرا اندرونی محاذ۔ بیرونی محاذ یعنی کفار کے ساتھ سازشیں کرنا، باہر والوں کے ساتھ، یعنی وہ پس پردہ مدینہ کے یہودی قبائل اور مکہ کے مشرکین سے خفیہ بیٹھکیں کرتے تھے۔ مسلمانوں کی اندرونی کمزوریاں اور ان کے جو حساس راز ہوتے تھے ان کو چوری کر کے دشمنوں تک پہنچاتے تھے اور انہیں مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے ابھارتے تھے۔ اب چونکہ مخلص مسلمان غیب تو نہیں جانتے تھے، لیکن وہ منافقین کے مشکوک رویوں کو دیکھ کر جب ان سے پوچھتے کہ تم دشمنوں کے ساتھ خفیہ سازشیں کیوں کرتے ہو، تو وہ آگے سے عذر تراشتے کہ ہم تو مسلمانوں اور کافروں کے درمیان صلح کروا رہے ہیں، ہم تو دونوں کے درمیان ایک برج کا کام کر رہے ہیں تاکہ جنگ نہ ہو اور امن قائم رہے، ہم تو مسلح ہیں، یعنی وہ اپنی بدترین جو غداری تھی اس کو سفارتکاری اور صلح جوئی کا نام دیتے تھے۔ اب اسی طرح انہوں نے اندرونی محاذ پر بھی کام کیا، اور وہ تھا مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈالنا۔ اب وہ نہ صرف باہر کے دشمنوں بلکہ خود مسلمانوں کے اندر بھی شدید بے چینی پھیلاتے تھے۔ وہ معاشرے میں جھوٹی افواہیں پھیلاتے تاکہ مسلمانوں کا حوصلہ ٹوٹ جائے۔ غزوات کے موقع پر کہتے کہ مسلمان تو مارے جائیں گے، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو۔ وہ انصار و مہاجرین کے درمیان پرانی قبائلی عصبیتوں اور لڑائیوں کو دوبارہ بھڑکانے کی کوشش کرتے تاکہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں۔ جب مخلص مسلمان انہیں ٹوکتے کہ تم یہ مایوسی، یہ تفرقہ کیوں پھیلاتے ہو، تو وہ بڑی معصومیت سے یہ جواب دیتے کہ ہم تو اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہ ہیں، ہم تو تمہیں عقل کی بات سکھا رہے ہیں کہ تم جذباتی ہو کے جنگوں میں اپنی جانیں نہ گواؤ، ہم تو تمہیں بچانا چاہتے ہیں۔ یعنی وہ مسلمانوں کو بزدل بنانے کی کوشش کو ہمدردی اور خیر خواہی کا نام دیتے تھے۔ تو ان کی اسی بدترین چالاکی اور مکاری کو بے نقاب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فساد نہ کرو، فِي الْأَرْضِ، زمین پر، زمین میں،
قالو کہتے ہیں انما نحن مصلحون ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس خوبصورت نعرے کے پیچھے چھپی ان کی اصل غداری اور مکاری کو پوری کائنات کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ یہ کردار صرف اس دور تک محدود نہیں تھا بلکہ آج بھی ہمارے معاشروں میں، خاندانوں میں اور عالمی سیاست میں ایسے منافق پائے جاتے ہیں جو اپنی بزدلی کو، اپنی اس فساد کو حکمت عملی اور اپنی اس غداری کو سفارتکاری اور اپنے وہ جو فساد کر رہے ہیں ان کو اصلاح کا نام دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نمبر 12 میں ان کے ان جو جھوٹے دعوے تھے ان کا پردہ چاک کرتے ہوئے ان کے منہ پر جواب دیا کہ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، یعنی خبردار، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ جب ہم اس آیت کی گہرائی میں اترتے ہیں تو ہمیں دو بڑے حقائق اس میں معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کا اعلان جو حتمی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بات کا آغاز الا سے کیا۔ عربی زبان میں یہ لفظ الا تب استعمال ہوتا ہے جب کسی کی بہت بڑی غلط فہمی کو جھٹکنا ہو، یعنی اسے خبردار کرنا ہو، اسے غور سے سننے کے لیے متوجہ کرنا ہو۔ منافقین کی یہ غلط فہمی تھی کہ وہ خود کو مسلح سمجھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا انہم هم المفسدون، یعنی تم لوگ جو کہتے ہو کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، سن لو، اصل فسادی، اصل بگاڑ پیدا کرنے والے اور زمین کا امن برباد کرنے والے صرف اور صرف تم ہی ہو۔ اور دوسری اہم بات کہ وَلَٰكِن لَا يَشْعُرُونَ، یعنی علم بمقابلہ شعور، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ وہ جانتے نہیں ہیں بلکہ فرمایا وہ شعور نہیں رکھتے اس چیز کا۔ اب اس آیت کا فلسفہ اگر دیکھا جائے تو شعور انسان کا وہ اندرونی ضمیر اور حس ہوتی ہے جو انسان کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو نکھارتی ہے، لیکن جب انسان کا یہ ضمیر مر جائے تو یہ صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ منافقین کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ان کے مسلسل جھوٹ، حسد، بغض اور منافقت کی وجہ سے ان کی اندرونی روحانی حس بالکل ختم ہو گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے حق کو محسوس کرنے کی صلاحیت ہی چھین لی۔ اور ان کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ جانتے تو ہیں لیکن اس چیز کو سمجھتے نہیں ہیں، یعنی وہ اتنے اندھے ہو چکے تھے کہ خود انہیں بھی اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کتنی بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ جو انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے اس کے اندر ایک ندامت ہوتی ہے اور اس کی توبہ کرنے کا چانس ہمیشہ باقی رہتا ہے، لیکن ایک وہ انسان جو بدقسمت ہے وہ اپنے گناہ کو اپنی نیکی اور اپنی غداری کو اپنی سفارتکاری اور اپنے فساد کو اصلاح سمجھ بیٹھے تو اس کا شعور مر چکا ہوتا ہے۔ ایسا انسان کبھی توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ وہ حقیقت کو جانتا تو ہے لیکن اسے سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی غیب کے پردے چاک کر کے منافق کے اس زنگ آلود ضمیر کو ہمارے سامنے واضح کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح ایمان لے آؤ جس سے دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بیوقوف ایمان لاتے ہیں۔ اب ہمیں سب سے پہلے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ وہ ایمان والے جو مسلمان تھے ان کو بیوقوف کیوں سمجھتے تھے، چونکہ اگر ظاہری طور پر دیکھا جائے تو مسلمان جو تھے ان کا ایمان ایسا تھا کہ وہ اپنی جان، اپنے مال، کسی بھی چیز کی اللہ کے مقابلے میں پرواہ نہیں کرتے تھے اور بغیر کسی ڈر کے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ اپنی جان کو قربان کر دیتے تھے، اس کو جان کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ اور اسی طرح ان کا ایمان بالغیب تھا، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا اس پر سر تسلیم خم کرنے والے تھے اور ہر حکم کی بجاوری کرتے تھے۔ اب منافقین جنہیں ظاہری طور پر اگر دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ سب کچھ نقصان نظر آ رہا تھا، انہیں یہ ایک بے وقوفی ہی نظر آ رہی تھی
کہ اس خدا کے لیے جو دکھائی بھی نہیں دیتا، اس کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دو، اپنی دنیاوی مال و دولت کو قربان کر دو، سب کچھ قربان کر دو۔ اور اسی طرح اور بھی بہت سے معاملات ہیں جہاں بظاہر انہیں یہ بیوقوفی دکھائی دے رہی تھی۔ اسی لیے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم ان بیوقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ہی جھٹکے میں جھٹکا اور فرمایا خبردار، یقیناً تم ہی بیوقوف ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم شعور نہیں رکھتے، بلکہ فرمایا تم جانتے نہیں ہو، یعنی خبردار تم ہی بیوقوف ہو مگر تم جانتے نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ اگر دیکھا جائے تو علم ان چیزوں کو جاننا ہوتا ہے جو ہم اپنے حواس خمسہ سے حاصل کرتے ہیں، لیکن شعور وہ ہوتا ہے جو ہمارا ضمیر ہمیں بتائے، ہمارے روحانی حواس سے ہمیں پتہ چلے۔ اب چونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو منافقین کو اپنے حواس خمسہ سے دکھائی نہیں دیتی۔ اب کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی جب انسان اپنے رب پر ایمان لے آتا ہے تو اپنا سب کچھ اس پر قربان کر دینے کے بعد مسلمانوں کو اب جو مل رہا ہے، جس دولت سے وہ مالا مال ہو رہے ہیں، وہ روحانیت کی معراج ہے۔ اب ان کو یہ روحانیت کی معراج اپنے حواس سے نہیں نظر آتی، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہ جانتے نہیں ہیں، اسی لیے تو یہ مسلمانوں کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ خود بیوقوف ہیں۔ اب یہ جو بیوقوفی والے الفاظ تھے یہ مسلمانوں کے سامنے نہیں کہتے تھے مسلمانوں کو، بلکہ یہ خلوت میں اپنے جو ساتھی تھے یا اپنے جو ضمیر تھے ان سے باتیں کرتے تھے، ان کو یہ بتاتے تھے کہ یہ بیوقوف ہیں۔ یہ مسلمانوں کو نہیں بتاتے تھے، بلکہ مسلمانوں کو وہ کیا کہتے تھے، اسے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 14 اور 15 میں واضح کیا، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کی اصل اور عملی منافقت کا پردہ چاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لے آؤ، جس طرح دوسرے ایمان لائے، تو قَالُوا آمَنَّا، کہتے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ خلوت میں اپنے شیاطین کے پاس جاتے تو قالوا، کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ، پھر اللہ تعالیٰ نے 15ویں آیت میں فرمایا اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے، مطلب انہیں اندھیروں میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ان کا دوگلا پن بتایا ہے کہ جب یہ ایمان والوں کے پاس ہوتے ہیں، ان سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے نکل کر خلوت میں اپنے شیاطین کے پاس جاتے ہیں، یعنی اپنے کفر کے سرداروں کے پاس، یہودیوں اور دوسرے منافقین دوستوں کے پاس جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا دل تمہارے ہی جیسا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں اور دوستوں کے لیے شیاطین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ اس دنیا میں دو ہی راستے ہیں، ایک حق کا اور دوسرا باطل کا۔ حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور باطل کے ساتھ شیطان کھڑا ہے۔ چونکہ کفر، سازشیں کرنا، منافقت، یہ سب شیطان کی صفات ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان سرداروں کو شیاطین کہا ہے۔ وہ اپنے سرداروں کو تسلی دیتے ہوئے کہتے تھے کہ ہم تو مسلمانوں سے صرف اور صرف مذاق کر رہے ہیں، یعنی ہم تو صرف اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور وہ اتنے معصوم ہیں کہ انہوں نے ہماری بات مان بھی لی ہے، مطلب ہم ایک قسم کا ان کے ساتھ مذاق کریں، انہیں بیوقوف بنا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی خطرناک طریقے سے جواب دیا ہے کہ تم جو اپنے آپ کو بہت زیادہ چلاک، چتر اور ہوشیار سمجھ رہے ہو نا، کہ تم لوگوں نے مسلمانوں کو بیوقوف بنایا ہے، یہی تم لوگوں کی چترائی، یہی تم لوگوں کا ہوشیار ہونا، چلاک پن ہی تم لوگوں کی اصل بیوقوفی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس نام نہاد چلاکی کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اللہ یستہزئ بہم، یعنی اصل مذاق تو اللہ نے ان کے ساتھ کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دے دی ہے،
یعنی کہ وہ جو سمجھ رہے ہیں کہ وہ چالاک ہیں تو اپنے آپ کو چالاک سمجھتے رہیں اور اسی طرح برائیاں کرتے رہیں اور اپنے اندھیروں میں بھٹکتے رہیں. یعنی یہ ایسے ہیں کہ بس اندھوں کی طرح چلتے جا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر جا رہے ہیں. لیکن اندھا تو وہ ہوتا ہے جس کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، وہ تو تکے پر چل رہا ہوتا ہے، اور ایسے شخص کو کبھی اپنی منزل نہیں ملتی بلکہ وہ ہمیشہ بھٹکتا ہی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی یہی الفاظ استعمال کیے کہ یہ اندھوں کی طرح بھٹک رہے ہیں اور یہ سمجھے جا رہے ہیں کہ ہم تو صحیح ہیں. ہمیں ہمیشہ اپنے اعمال کی نیت کو جانچتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہماری بزدلی یا غلط فیصلے ہماری نظر میں اصلاح تو نہیں بن گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شعور کو زندہ رکھے اور ہمیں منافقت کی تاریکیوں سے بچائے. آمین. اللہ حافظ.